السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ ناول عنکبوت بائی نور راجپوت کی یہ ایپیسوڈ نمبر 62 ہے۔ وہ اپنے آفس میں تھا۔ سائبیریا سے واپسی کے بعد اس نے خود کو مکمل طور پر کام میں غرق کر دیا تھا۔ یہ اس کا خود کو مصروف رکھنے کا طریقہ تھا، ان سوچوں سے فرار کا ایک بہانہ جو فجر کے ایک فون کال سے بے قابو ہو گئی تھیں۔ اس کی انگلیاں لیپ ٹاپ کے کی بورڈ پر تیزی سے پھسل رہی تھیں، جس کی اسکرین پر ایک مکڑی کا پیچیدہ 3D ماڈل چمک رہا تھا۔ ہر تفصیل، ہر زاویہ مکمل اور بے رحم تھا، بالکل اس کی اپنی شخصیت کی طرح۔ اور تبھی ایک ہلکی سی ٹن کی آواز کے ساتھ لفٹ کا دروازہ کھلا۔ اس نے لاشعوری طور پر نظریں اٹھائیں۔ مراد کی آمد متوقع تھی، مگر جو اندر داخل ہوا تھا اس کی رئیس نے کبھی توقع نہیں کی تھی۔ لفٹ کے پات کھلتے ہی فجر نے قدم اندر رکھا۔ وہ پہلی بار یہاں آئی تھی، ایک ایسی جگہ جہاں عروضہ اور مراد کے علاوہ کسی کو بھی آنے کی اجازت شاذ و نادر ہی ملتی تھی۔ زیتون رنگ کی لمبی کھلی شرٹ اس کے پاؤں کو چھو رہی تھی۔ پیروں میں سیاہ لوفرز اور گلے میں لپٹا سکن رنگ کا ریشمی اسکارف اس کے لباس کو مکمل کر رہا تھا۔ چشمہ اس نے بالوں پر جما رکھا تھا۔ وہ قدم قدم دھرتی پر اعتماد چال چلتی اندر آ رہی تھی۔ اس کی آمد اتنی غیر متوقع تھی کہ رئیس بے ساختہ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ جس عورت سے وہ پچھلے کئی دنوں سے بھاگ رہا تھا، آج وہ خود چل کر اس کی سلطنت کے مرکز میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ ساکت کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ فجر چلتی ہوئی آئی اور اپنے ہاتھ میں پکڑا خوبصورت کارڈ اس کی میز پر رکھ دیا۔ اس نے اپنا بیگ کرسی پر دھرا اور پھر سینے پر بازو باندھے آنکھیں چھوٹی کیے اسے ایسے دیکھا جیسے کوئی ماہر کسی نادر نمونے کا جائزہ لے رہا ہو۔ دیکھنے میں تو آپ ٹھیک لگ رہے ہیں، اندر کیا خرابی ہوئی ہے؟ اس کی آواز میں کوئی لگی لپٹی نہیں تھی، سیدھی اور کاٹدار۔ یہی آواز رئیس کو ٹرانس سے واپس لائی۔ اسے خود پر قابو پانے میں چند لمحے لگے، پھر اس نے اپنے چہرے پر سردموری کا نقاب چڑھایا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے لہجے کو ممکن حد تک سخت اور اسپاٹ بنانے کی کوشش کی۔ فجر نے اس کے سوال کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ وہ اب پلٹ کر اس کے وسیع و عریض دفتر کا جائزہ لے رہی تھی۔ ایسا شاندار اور ذاتی نوعیت کا دفتر اس نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ میں وہی کر رہی ہوں جو آپ کر رہے ہیں، یعنی کام۔ سینے پر بازو باندھے خرامہ خرامہ چلتی وہ اب شیشے کے اس بڑے جار کے سامنے کھڑی تھی جس میں سیاہ تاج رکھا تھا۔ تاج ادھورا تھا، جیسے بنتے بنتے رہ گیا ہو، مگر اس کی ہیبت اور خوبصورتی مکمل تھی۔ آپ کی وجہ سے میری تقریب لیٹ ہو رہی ہے۔ میرے سٹاف کو لگتا ہے میں نے دکھاوے کے لیے دعویٰ کیا تھا اور اب میں صرف اپنے پیسے بچا رہی ہوں۔ اس کے جواب پر رئیس پل بھر کو لاجواب ہو گیا۔ وہ گھوم رہی تھی جیسے اسے رئیس کے جواب کی کوئی توقع ہی نہ ہو۔ وہ بولنے کے لیے اکیلی ہی کافی تھی۔ اب وہ ایک بڑی پینٹنگ کے سامنے کھڑی تھی۔ یہ ایک تجریدی تصویر تھی۔ گہرے نیلے، سیاہ اور سرخ رنگوں کا ایک طوفان تھا جو کینوس پر برپا تھا، مگر اس طوفان کے عین مرکز میں روشنی کا ایک چھوٹا سا پرسکون نقطہ تھا۔ فجر نے سر ترچھا کر کے اسے دیکھا۔ دلچسپ، وہ بڑبڑائی۔ ایک قابو میں رکھا گیا طوفان، افراتفری، غصہ، طاقت، لیکن ہر چیز پر کنٹرول ہے۔ ہر رنگ اپنی جگہ پر چیخ رہا ہے، مگر کینوس سے باہر نہیں نکل سکتا۔ یہ پینٹنگ نہیں، کسی کی شخصیت کا عکس ہے۔ رئیس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی۔ اس کا تجزیہ اتنا درست تھا کہ اسے لگا جیسے فجر نے پینٹنگ نہیں، اس کی روح پڑھ لی ہو۔ پھر وہ کتابوں کی الماری کے سامنے آئی۔ شیلف زیادہ تر روسی ادب سے بھری پڑی تھی، خاص طور پر دوستویفسکی کی کتابیں نمایاں تھیں۔ کرائم اینڈ پنشمنٹ، دا بردرز کرامازوف، دا ایڈیٹ۔ دوستویفسکی؟ فجر نے ایک کتاب نکال کر اس کے صفحات پلٹتے ہوئے کہا۔ انسانی نفسیات کی تاریک گہرائیاں، گناہ کا بوجھ اور نجات کی اذیت ناک تلاش۔ آپ کو انسان کی پیچیدگی پسند ہے؟ پھر اس نے کتاب واپس رکھتے ہوئے کہا، مجھے کافکا زیادہ پسند ہے۔ وہ نظام کی بے معنویت اور فرد کی بے بسی پر بات کرتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ انسان کتنا ہی ہاتھ پاؤں مار لے، وہ ایک اندیکھے نظام کا قیدی ہی رہتا ہے۔ یہ نظارہ ایک خواب جیسا تھا۔ وہ اس کی سلطنت میں موجود تھی اور اس کی ہر چیز کا بے خوفی سے تجزیہ کر رہی تھی۔ آج رئیس کو شدت سے محسوس ہوا کہ یہ انٹروورٹ لڑکی جب بولنا شروع کرتی تھی تو شاید چپ نہیں ہوتی تھی،
اسے بس وہ کمفرٹ زون چاہیے ہوتا تھا جہاں وہ بے دھڑک بول سکے۔ اب وہ اس کے میز پر رکھے شو پیسز کو دیکھ رہی تھی۔ ہر چیز قیمتی، نایاب اور مردانہ تھی۔ ایک کرسٹل کا بنا شطرنج کا سیٹ، ایک دھاتی عقاب اور چند دیگر نواردات۔ وہ ہر چیز کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے ان کے پیچھے چھپی کہانیاں پڑھ رہی ہو۔ اور پھر اگلے ہی لمحے اس نے وہ کیا جس کی رئیس کو بالکل توقع نہیں تھی۔ وہ شیشے کی دیوار کی طرف بڑھی جو دفتر کو بالکنی سے الگ کرتی تھی۔ اس نے آرام سے شیشے کا دروازہ سرکایا اور باہر قدم رکھ دیا۔ باہر ایک وسیع بالکنی تھی اور یہاں سے پورا شہر کسی جگمگاتے ہوئے قالین کی طرح بچھا نظر آ رہا تھا۔ شام گہری ہو رہی تھی اور شہر کی روشنیاں ایک ایک کر کے جل رہی تھیں۔ وہ ریلنگ کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور نیچے پھیلے منظر کو دیکھنے لگی۔ اس کی پشت رئیس کی طرف تھی۔ ہوا اس کے کھلے بالوں اور ریشمی اسکارف سے کھیل رہی تھی۔ رئیس کے اندر اس سبز ویرانے میں جو سائبیریا میں بجھ گیا تھا، ایک چراغ پھر سے جل اٹھا تھا۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑا رہا، آنکھیں بند کیے، پھر ایک گہری سانس لی۔ فجر کی موجودگی اس کے ضبط کے ہر امتحان سے بڑھ کر تھی۔ اس نے خود کو سنبھالا، دل کی دھڑکن جو کسی سر پر دوڑتے گھوڑے کی مانند تھی جب آہستہ آہستہ معمول پر آئی تو وہ بھی اس کے پیچھے بالکنی میں آ گیا۔ یہاں کا منظر دفتر کے اندر سے بھی زیادہ پرہیبت تھا۔ چاروں طرف شیشے اور سٹیل سے بنی رئیس ہیڈ آفس کی ہی دوسری بلند و بالا عمارتیں تھیں جو رات کی تاریکی میں اپنے لوگوں کی مدھم روشنی کے ساتھ ایک ناقابل تسخیر قلعے کا منظر پیش کر رہی تھیں۔ شہر کی روشنیاں ان عمارتوں کے بیچ سے جھانکتی ہوئی ذرا دور نظر آ رہی تھیں، جیسے اس کی سلطنت کے آگے ان کی کوئی حیثیت نہ ہو۔ اب وہ دونوں وہاں کھڑے تھے، خاموش۔ ان کے درمیان چند فٹ کا فاصلہ تھا، مگر محسوس ہو رہا تھا جیسے میلوں کی دوری ہو۔ وہ جو چند لمحے پہلے تک اسے جھڑک کر یہاں سے نکال دینا چاہتا تھا، اب بے بس کھڑا تھا۔ اس کی موجودگی ایک مقناطیسی کشش رکھتی تھی جس کے آگے اس کا ہر ارادہ دم توڑ رہا تھا۔ فجر اب ریلنگ پر قدرے جھکی ہوئی چاروں طرف پھیلی اس عظیم و شان تعمیر کو دیکھ رہی تھی۔ نیچے بڑے بڑے لان کے قطعے تھے۔ اس کی آنکھوں میں بے اختیار ایک ستائش ابھری۔ یہ شخص واقعی ایک بہت بڑی سلطنت کا مالک تھا۔ یہ صرف دولت نہیں تھی، یہ ویژن تھا، طاقت تھی اور ایک ناقابل شکست عزم تھا۔ پھر بے اختیار اس کے ذہن میں ایک سوال ابھرا، ایک ایسا سوال جو اس کے کاروباری ذہن سے نہیں بلکہ اس کی متجسس روح سے نکلا تھا۔ وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ کیا آپ کی ایسی کوئی خواہش ہے جو پوری نہ ہوئی ہو، کوئی حسرت؟ اس کا سوال اتنا اچانک اور ذاتی تھا کہ رئیس کی نظریں بے ساختہ اس کی جانب اٹھ گئیں۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے سے سرد مہری کا نقاب اتر گیا۔ کاش وہ دیکھ پاتی، کاش وہ پڑھ پاتی کہ اس وقت اس کی آنکھوں میں حسرت ہی حسرت تھی۔ وہ ایک ایسی حسرت میں مبتلا ہو چکا تھا جو ناممکن تھی۔ وہ خود اس کے سامنے کھڑی تھی، اس کی سب سے بڑی، سب سے انکہی خواہش۔ یہ لمحہ بس چند ثانیوں کا تھا، پھر اس نے تیزی سے اپنا رخ پھیر لیا، جیسے ڈرتا ہو کہ اس کی آنکھیں اس کا راز فاش کر دیں گی۔ اس نے اپنی انگلیاں ریلنگ پر جما دیں، اتنی سختی سے کہ اس کی پوریں سفید پڑ گئیں۔ ایسی کوئی خواہش، کوئی حسرت نہیں جو رئیس اورنگزیب پوری نہ کر سکے۔ اس کی آواز میں وہی پرانا غرور اور بے نیازی لوٹ آئی تھی، مگر فجر کو لگا جیسے اس نے یہ جملہ خود کو یقین دلانے کے لیے کہا ہو۔ ہر چیز حاصل کر لینا بھی تو ایک طرح کی قید ہے، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ اس کی نظریں ابھی رئیس کے تاثرات سے خالی چہرے پر تھیں۔ جب پانے کو کچھ باقی نہ رہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ کیا زندگی بے معنی نہیں ہو جاتی؟ اس کے اس فلسفیانہ سوال پر رئیس کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ اس کی طرف پلٹا، اس کی آنکھوں میں اب ایک خطرناک چمک تھی۔ دل نئی خواہشیں پیدا کرتا ہے فجر معراج۔ اس کی آواز میں گہری سرگوشی تھی۔ پہلے سے زیادہ بڑی، پہلے سے زیادہ مشکل، پہلے سے زیادہ ناممکن۔ طاقت کا اصل نشہ جیتنے میں نہیں، ناممکن کو ممکن بنانے کی جدوجہد میں ہے۔ فجر خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے خود کو ریلنگ سے الگ کیا۔ تقریب میں آپ کا انتظار رہے گا، میری ٹیم کو مایوس مت کیجیے گا۔ یہ کہہ کر وہ پلٹی اور اسی پر اعتماد چال سے چلتی ہوئی واپس دفتر کے اندر چلی گئی۔ بیگ اٹھایا اور اس کی جانب ایک پھیکی سی مسکراہٹ اچھال کر لفٹ کی جانب بڑھ گئی۔ رئیس وہیں کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ جب لفٹ کے بند ہونے کی ہلکی سی آواز آئی تو اس نے آنکھیں بند کر لیں۔
شہر کی ہوا میں خنکی تھی مگر اس کے اندر ایک آگ دہک رہی تھی۔ فجر معراج اس کی سلطنت میں آئی تھی، اس کے دفاعی حصار کو توڑا تھا، اس کی روح کے اندر جھانکا تھا اور اسے اس کی سب سے بڑی ناممکن خواہش کا آئینہ دکھا کر چلی گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اپنی کتابوں کی شیلف کے سامنے کھڑا تھا، ہاتھ میں جان ایلیا کی کتاب تھی اور اس کی انگلیاں اس غزل پر چل رہی تھیں جو اس کی حالت کی گواہ تھی۔ تم حقیقت نہیں ہو، حسرت ہو، جو ملے خواب میں وہ دولت ہو۔ میں تمہارے ہی دم سے زندہ ہوں، مر ہی جاؤں جو تم سے فرصت ہو۔ تم ہو خوشبو کہ خواب کی خوشبو اور اتنی ہی بے مروت ہو۔ تم ہو پہلو میں پر قرار نہیں، یعنی ایسا ہے جیسے فرقت ہو۔ تم ہو انگڑائی رنگ و نکہت کی، کیسے انگڑائی سے شکایت ہو۔ کس طرح چھوڑ دوں تمہیں جانا، تم میری زندگی کی عادت ہو۔ کس لیے دیکھتی ہو آئینہ، تم تو خود سے بھی خوبصورت ہو۔ داستاں ختم ہونے والی ہے، تم میری آخری محبت ہو۔ منار فیشنز کا روف ٹاپ لاؤنج ایک خواب گاہ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ شہر کی روشنیاں نیچے ایک جگمگاتے سمندر کی طرح پھیلی تھیں اور مدھم روشنیوں، نرم موسیقی اور شیشے کے گلاسوں کے ٹکرانے کی ہلکی آواز نے ماحول کو پرسکون بنا رکھا تھا۔ یہ محض ایک پارٹی نہیں تھی بلکہ پروجیکٹ رانیہ کی شاندار کامیابی کا جشن تھا، جس میں دونوں کمپنیوں کی ٹیموں کی محنت کا اعتراف کیا جانا تھا۔ فجر ایک سادہ مگر خوبصورت سیاہ لباس میں ملبوس ایک بہترین میزبان کے فرائض انجام دے رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک پیشہ ورانہ مسکراہٹ تھی مگر اس کی آنکھیں بار بار داخلی دروازے کا چکر لگا رہی تھیں۔ آج کی تقریب کے مہمان خصوصی رئیس اورنگزیب ابھی تک نہیں پہنچے تھے اور پھر وہ آیا۔ رئیس نے لاؤنج میں قدم رکھا تو ایک لمحے کے لیے گفتگو کا شور تھم سا گیا۔ اس نے خود پر بے حسی اور لا تعلقی کے کئی خول چڑھا رکھے تھے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اس کے چہرے پر وہ تاثرات پڑھ لے جو فجر کی موجودگی اس پر طاری کر دیتی تھی۔ اس کی نظریں ہجوم کو چیرتی ہوئی سیدھی فجر پر جا ٹکیں جو مسکراتی ہوئی اسی کی جانب بڑھ رہی تھی۔ خوش آمدید مسٹر اورنگزیب، مجھے خوشی ہے کہ آپ نے میری ٹیم کو مایوس نہیں کیا، اس نے نہایت پیشہ ورانہ انداز میں کہا۔ میں اپنے وعدوں سے نہیں مکرتا۔ رئیس کا لہجہ سپاٹ تھا مگر اس کی آنکھیں کچھ اور کہہ رہی تھیں۔ وہ بس سر ہلا کر رہ گئی۔ اسے اچھا لگا تھا، وہ آیا تھا۔ کچھ دیر بعد فجر نے ایک چھوٹے سے پوڈیم پر آ کر سب کو خوش آمدید کہا۔ آج ہم یہاں صرف ایک پروجیکٹ کی کامیابی کا جشن منانے کے لیے جمع نہیں ہوئے بلکہ ان لوگوں کی محنت کو سراہنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں جن کے بغیر یہ کامیابی ناممکن تھی۔ اس کی آواز میں فخر تھا۔ اس نے دونوں ٹیموں کی تعریف کی اور پھر مہمان خصوصی کو سٹیج پر آنے کی دعوت دی۔ میں گزارش کروں گی ہمارے مہمان خصوصی رئیس اورنگزیب سے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ہماری ٹیم کی حوصلہ افزائی کریں۔ رئیس بے دلی سے اٹھا اور پوڈیم پر فجر کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ یہ سب اس کے لیے نیا نہیں تھا، اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا مگر اس کا وہاں کھڑا ہونا ہی بہت بڑی بات تھی۔ ایک ایک کر کے اہلکاروں کے نام پکارے گئے اور رئیس نے انہیں وظائف کے چمکتے لفافے اور خوبصورتی سے پیک کیے گئے تحائف دیے۔ ملازمین کے چہروں پر خوشی اور اطمینان دیدنی تھا۔ جب چند اہم لوگوں کی ترقیوں کا اعلان ہوا تو پورا لاؤنج تالیوں سے گونج اٹھا۔ رئیس کسی مشین کسی یکسانیت سے یہ سب کرتا رہا۔ رسمی تقریب کے اختتام پر جب ماحول دوبارہ غیر رسمی ہوا تو رئیس ایک کونے میں کھڑا، ہاتھ میں پکڑے ڈرنک کو بے دلی سے گھماتا ہوا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں سب کا تعاقب کر رہی تھیں اور پھر فجر پر ٹھہر گئیں جو ولی کے ساتھ ایک طرف کھڑی تھی۔ دونوں کے چہرے سنجیدہ تھے اور وہ کسی گہری گفتگو میں مصروف تھے۔ شاید یہ گفتگو تقریب کے بارے میں ہی ہو مگر وہ جس قدر ایک دوسرے سے کمفرٹیبل لگ رہے تھے اس سے وہ صرف میڈم اور پی اے نہیں لگتے تھے۔ مراد نے ان دونوں کو دیکھا اور پھر وہ رئیس کے پاس آیا اور دھیرے سے سرگوشی کی۔ تم اپنے جذبات اپنے تک رکھ کر غلطی تو نہیں کر رہے؟ اس کا لہجہ فکر مند تھا۔ کیونکہ مجھے کچھ اور نظر آ رہا ہے۔ اس کی نظروں کا محور فجر اور ولی تھے جو اب بھی اپنی گفتگو میں محو تھے۔ وہ سادہ سیاہ جارجٹ کے سوٹ میں تھی، بال سیاہ رنگ کے رومال میں بندھے تھے، کانوں میں سنہری ٹاپس جگمگ کر رہے تھے جبکہ دوپٹہ گلے میں تھا۔ البتہ ولی سیاہ پینٹ پر سفید شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو مکمل کرتے تھے۔ انہیں دیکھ کر لگتا تھا وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے تھے۔ رئیس کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اس نے ڈرنک کا ایک گھونٹ بھرا۔
مجھے بھی کچھ اور نظر آ رہا ہے۔ رئیس نے ذرا سی گردن گھمائی اور اس کی نظریں لاؤنج کے دوسرے سرے پر کھڑی عروضہ پر ٹک گئیں۔ وہ ایک بڑے میز کے قریب تنہا کھڑی تھی۔ وہ بظاہر اپنے فون پر مصروف نظر آتی تھی، مگر اس کی نظریں ولی پر جمی تھیں۔ ان نظروں میں الجھن تھی، وہ جیسے ان دونوں کے ساتھ کھڑے ہونے پر اعتراض کر رہی ہوں۔ مراد ٹھٹک گیا۔ اس نے اس سمت دیکھا اور اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ عروضہ کی آنکھوں میں ایک ایسی خواہش تھی جسے وہ لاکھوں میں پہچان سکتا تھا۔ روبوٹ کی آنکھیں آج بس ایک عام لڑکی کی آنکھیں لگ رہی تھیں۔ نہیں عروضہ، کیا واقعی؟ اس کی آواز میں ناقابل یقین حیرت تھی۔ کیا وہ واقعی ولی کو پسند کرنے لگی تھی؟ رئیس نے تلخی سے سر ہلایا۔ میں جانتا ہوں وہ کبھی مانے گی نہیں، اور میں چاہتا ہوں اس کا دل نہ ٹوٹے۔ اس کے لہجے میں اپنی عروضہ کے لیے ایک گہری فکر مندی تھی، ایک ایسا جذبہ جو وہ شاذ و نادر ہی ظاہر کرتا تھا۔ اسے عروضہ کی فکر تھی، بالکل ویسی ہی جیسے زرتاش کی۔ اسی لمحے ولی سر اس بات میں ہلاتا چلا گیا اور فجر ایک مسکراہٹ لیے ان دونوں کی جانب بڑھائی۔ مراد نے فوراً خود کو سنبھالا، کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ آخر تم نے ہمارے ڈارک لارڈ کو ان کی غار سے نکال ہی لیا، کیا جادو کیا ہے؟ مراد کی زبان قابو میں نہیں رہ سکتی تھی۔ فجر نے کبرگو چکایا۔ اسے جادو نہیں، پیشہ ورانہ مہارت کہتے ہیں۔ تمہاری کمپنی کے منافع کی طرح تمہاری زبان بھی ہر سال تیز ہوتی جا رہی ہے۔ کم از کم میری کمپنی منافع میں تو ہے، وہ اسی انداز میں بولی، جبکہ رئیس یوں ہی لاتعلق سا کھڑا رہا۔ ویسے تقریب کیسی لگ رہی ہے بگ بی؟ فجر نے اس بار رئیس سے پوچھا۔ یہ قابل برداشت ہے، اس نے مختصر جواب دیا۔ اس کے اس جواب پر فجر کے ہونٹوں پر وہی ناقابل فہم مسکراہٹ ابھری جو رئیس کے ضبط کے ہر امتحان کو توڑ دیتی تھی۔ اس نے ہولے سے سر اس بات میں ہلایا۔ وہ کچھ کہے بغیر پلٹی اور دوسرے مہمانوں میں گھل مل گئی۔ مراد نے رئیس کو دیکھا۔ یہ لڑکی تمہیں پاگل کر دے گی۔ رئیس نے اپنی نظریں ایک بار پھر عروضہ کی سمت دوڑائیں جو اب تک وہیں کھڑی تھی۔ شاید، اس نے سرگوشی میں کہا، مگر اس کی آنکھیں فجر پر نہیں، عروضہ کی تنہائی پر جمی تھیں۔ شاید ہم سبھی پاگل ہونے والے ہیں۔ سب کو چھوڑو، اپنی بتاؤ۔ مراد نے اس پر حملہ کیا۔ رئیس نے اس کی بات سن کر ایک گہری سانس لی، پھر گردن مزید سیدھی کر لی۔ میں رئیس اورنگزیب ہوں، میں ایک عورت کی وجہ سے خود کو رسوا نہیں کر سکتا۔ اس کے اس پارٹ بیان میں بہت کچھ تھا۔ مراد خاموش رہ گیا۔ روف ٹاپ لاؤنج میں موسیقی کی دھیمی لے اور کہکہوں کا شور پس منظر میں گم ہو گیا جب عروضہ اپنی محتاط چال چلتے ہوئے ولی تک پہنچی، جو کھانے کی اشیاء کے قریب ایک کرسی پر بیٹھا پانی پی رہا تھا۔ سیاہ جمپ سوٹ میں اس کا ایتھلیٹک جسم مزید نمایاں لگ رہا تھا اور اس کے بال مضبوطی سے جمے تھے۔ وہ بظاہر یوں وہاں پہنچی تھی جیسے اسے پیاس لگی ہو، جیسے کچھ کھانے کا ارادہ ہو۔ کیا رپورٹ ہے؟ اس کی آواز سرگوشی نما تھی، اتنی دھیمی کہ ولی کے کانوں کے علاوہ کسی کو سنائی نہ دیتی۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ اگر ان کا دشمن ان پر نظر رکھے ہوئے تھا تو اسے شک نہ ہو۔ وہ ایک ٹرے سے چاکلیٹ پیسٹری اٹھا رہی تھی۔ اس کا چہرہ مکمل طور پر بے تاثر تھا۔ ولی نے پانی کا گلاس واپس رکھا اور اپنے سر کو بمشکل حرکت دی، جس سے اس کے سفید شرٹ کے کالر پر ایک چھوٹا سا مائک نظر آیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے عروضہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی نظروں میں ایک انوکھی چمک تھی۔ ابھی ویٹ کرو، اس نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ اس کا لہجہ اتنا بے فکر تھا جیسے وہ کسی عام بات کا جواب دے رہا ہو۔ اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی حرکت کرنے کے انداز میں ایک پر اسرار سی خاموشی اور پھرتی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ جیبوں میں ڈال لیے اور عروضہ سے تھوڑا سا فاصلہ رکھتے ہوئے مٹھائیوں کے اسٹال کی طرف بڑھ گیا۔ عروضہ کا ماتھا تن گیا۔ وہ اس کے بے فکر لہجے اور لاپرواہی سے اٹھ جانے پر حیران تھی۔ اسے انتظار کرنے کی عادت نہیں تھی۔ اس کے نیچے کام کرنے والے سینکڑوں گارڈز اس کی ایک رپورٹ مانگنے پر لائن بنا لیتے تھے، اور ولی کا یہ رویہ اسے جھنجھلاہٹ دے رہا تھا۔ مجھے انتظار کرنے کی عادت نہیں ہے، وہ سرد لہجے میں بولی۔ اس کی آواز میں غیر معمولی سختی تھی جو ظاہر کرتی تھی کہ وہ اس کی عادی نہیں۔ ولی نے ایک نظر اسے دیکھا۔ اس کی بھویں ہلکی سی اٹھیں اور اس نے کندھے اچکا دیے، جیسے عروضہ کی جھنجھلاہٹ اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اسے حکم ماننے کی عادت نہیں تھی۔ وہ جو کرتا تھا اپنی مرضی سے کرتا تھا۔ تو عادت ڈالو، کیونکہ اس مشن کو میں لیڈ کر رہا ہوں۔ اس کے لہجے میں طنز نہیں تھا، مگر چہرے پر کوئی مسکراہٹ بھی نہیں تھی۔ وہ سیدھا عروضہ کو چیلنج کر رہا تھا، اس کی کمانڈنگ شخصیت کو۔ عروضہ کا جبڑا تن گیا۔ وہ اسے حکم دے رہی تھی جیسے وہ ہمیشہ کرتی آئی تھی، لیکن ولی اس کا حکم کیوں مانتا؟ اس کی آنکھوں میں شدید بے چینی ابھری۔ اس نے دانت پیستے ہوئے اپنی ٹرے پر ایک چاکلیٹ پیسٹری رکھی۔
گویا اس غصے کو پیسٹری کے ذریعے دبا رہی ہو۔ تمہیں مجھے ابھی بتانا چاہیے۔ اس کا لہجہ اب بھی حکمیہ تھا، آواز میں وہی پختگی تھی جیسے وہ جان کر ہی سانس لے گی۔ ولی نے ایک بار پھر اسے دیکھا، اس کی نظروں میں ایک لمحے کے لیے گہرائی اتری، جیسے وہ اس کے اندر کی بے چینی کو بھانپ رہا ہو۔ پھر اس نے مسکرانے کی بجائے ایک غیر متوقع اور پرسکون انداز میں محض دہرایا، ویٹ کرو۔ اس کے لہجے میں ایک ایسا اعتماد تھا کہ عروضہ کو ایک لمحے کے لیے اپنی طاقت غیر مؤثر محسوس ہوئی۔ وہ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر ہی مجمع میں آگے بڑھ گیا۔ اس کا وجود ایک سائے کی طرح تھا۔ عروضہ وہیں ساکت کھڑی رہ گئی۔ اس کے جبڑے سختی سے کھنچے ہوئے تھے، آنکھوں میں ایک نئی قسم کی الجھن تھی۔ ولی کی غیر متوقع ہٹ دھرمی نے اسے پریشان کر دیا تھا، اور وہ جانتی تھی کہ یہ صرف ایک مشن نہیں بلکہ اس کی اپنی منطقی دنیا کا ایک نیا امتحان تھا۔ روشنیوں سے جگمگاتا ہال، کہکہوں کی ہلکی گونج، کیمروں کی چمک اور ادھ کھلے گلابوں کی خوشبو فضا میں رچی ہوئی تھی۔ مگر اس سجی سنوری تقریب کے کونے میں فلک تنہا بیٹھی تھی، سیاہ رنگ کی ریشمی سادہ گھیرے دار فراک پہنے، شہد رنگ بالوں کو ایک خوبصورت ہیئر سٹائل میں باندھے، جبکہ دوپٹے کو ایک جانب گرائے وہ سیاہ ہیلز پہنے ہوئے تھی۔ اس کی شہد رنگ آنکھیں وہاں جلتے سبھی برقی کمکموں کو مات دے رہی تھیں۔ کئی نظریں بے اختیار اس کی جانب اٹھی تھیں، مگر اس کی نظریں وہ ایک ایسے شخص پر جمی تھیں جو خود کو کسی عورت کی وجہ سے رسوا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بار بار نظریں چرا کر کسی خاص سمت دیکھتی، پھر خود کو سنبھال کر چپ ہو جاتی۔ چند لمحوں بعد عروضہ آہستہ قدموں سے آ کر اس کے قریب بیٹھ گئی۔ سیاہ فراک والی فلک اور سیاہ سٹائلش جمپ سوٹ والی عروضہ جمال زندگی میں پہلی بار ایک ساتھ بیٹھی تھیں۔ آج وہ روبوٹ بے تاثر خاتون نہیں بلکہ ایک لڑکی لگ رہی تھی، ہلکی سی انسیکیور مگر بے حد اصلی، بالکل سیاہ گلاب کی طرح، پرکشش اور خطرناک۔ تم ابھی بھی باس کو پسند کرتی ہو نا؟ اس کے سوال پر فلک نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ایک پھیکی سی بے آواز مسکراہٹ لبوں پر لے آئی۔ اس مسکراہٹ میں کسی سوال کا نہیں، کسی تسلیم شدہ زخم کا عکس تھا۔ عروضہ نے اس مسکراہٹ کو دیکھا اور جانے کیوں ایک پل کو دل ہلکا سا بیٹھ گیا۔ چند لمحے یوں ہی خاموش گزر گئے۔ ویسے اپنی سے بڑی عمر کے انسان سے محبت کرنا آسان نہیں ہوتا۔ کچھ دیر بعد فلک کی الجھن بھری آواز ابھری۔ عروضہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ یہ تو میسج کے ساتھ ایموجی کا استعمال بھی نہیں کرتے، اب بتاؤ ایک خالی اوکے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ وہ بات کرتے کرتے خود بھی الجھ گئی تھی۔ عروضہ کے چہرے پر عجیب سے تاثرات ابھرے۔ اور اپنے سے کم عمر انسان کو پسند کرنا اور بھی مشکل ہے، عروضہ کی آواز سنائی دی۔ فلک نے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ یہ بدتمیز تو بات بھی نہیں سنتے۔ دل کر رہا تھا اس کار کی گردن موڑ دے جس نے اس کے حکم کو ٹالا تھا۔ میں تمہارا درد سمجھ سکتی ہوں، فلک نے ہمدردی سے کہا اور نظریں سامنے لوگوں پر جما دیں۔ چند لمحوں تک دونوں بس خاموشی سے بیٹھی رہیں۔ روشنیوں کی چمک ان کی آنکھوں تک پہنچ رہی تھی، مگر دل کے اندر ایک ہلکی سی دھند چھائی تھی۔ آخر میں دونوں نے ایک ساتھ گہری سانس لی، جیسے کسی نامکمل دعا کو ادھورا چھوڑ کر صرف وقت کے حوالے کر دیا ہو۔ کوئی جاہل ہی ہوگا جو فلک جیسی لڑکی کو ریجیکٹ کرے۔ فجر اسی کو شرمندہ کرنے آئی تھی۔ رئیس نے بے نیازی سے کندھے ہلائے۔ آئی اگری۔ کوئی اندھا ہی ہوگا جو اسے اندیکھا کرے۔ آئی اگری۔ اس کا جواب ایک لفظی تھا، بالکل عقل سے پیدل۔ آئی اگری۔ اس کے اطمینان میں کوئی کمی نہیں آئی۔ وہ جس کی مردانگی سے فیصلوں میں نہیں بھاگنے میں ظاہر ہوتی ہے۔ آئی اگری۔ وہ خود کو عقل مند سمجھتا ہو۔ آئی اگری۔ وہ بدنصیب ہوگا جو اسے ٹھکرائے گا۔ آئی اگری۔ جسے صرف خود سے عشق ہو وہی دوسروں کو ریجیکٹ کرتا ہے۔ آئی اگری۔ فلک ایک روشنی ہے اور بزدل لوگ روشنیوں سے ڈرتے ہیں۔ آئی اگری۔ لگتا ہے مصنوعی ہیرو نے مت مار دیا تبھی اصل ہیرا نظر نہیں آ رہا۔ آئی اگری۔ اس بار وہ مسکرا دیا۔ اس کے مسکرانے پر وہ خفگی سے اسے گھور کر رہ گئی۔ اور آپ شاید وہ ہیں جنہیں کوئی بھی جملہ شرمندہ نہیں کر سکتا۔ آئی اگری۔ وہ تو جل بھن کر ہی رہ گئی۔ جو اسے شرمندہ کرنے آئی تھی اس کے ڈھیٹ پن پر واک آؤٹ کر گئی۔ رئیس اپنی جگہ کھڑا رہا، اب بھی سافٹ ڈرنک کے ساتھ۔ وہ شرمندہ تو نہیں مگر تھوڑا سا خاموش ضرور ہو گیا تھا۔ منار فیشن کے دفتر میں صبح کا پہلا اجالا کسی فاتح کی طرح دھیرے دھیرے داخل ہو رہا تھا۔
رات کی تقریب کے بعد یہ روشنی ایک ٹھنڈے مرہم کی مانند تھی۔ میز پر خاکوں کی بے ترتیب ڈھیر، رنگوں کی درجنوں چھوٹی بڑی شیشیاں، دھاگوں کی ریلیں اور آدھے بنے ہوئے کاسٹیومز، ہر چیز میں گہرا سکون تھا، وہی سکون جو کسی عظیم طوفان کے گزر جانے کے بعد زمین پر اترتا ہے۔ پروجیکٹ رانیہ ایسا ہی ایک طوفان تھا جو گزر گیا تھا۔ فجر اپنے آفس میں تھی، اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا، اس کی آنکھوں میں ہفتوں کی تھکن تھی، مگر اس تھکن پر ایک اطمینان کی چادر بچھی تھی۔ اس نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے لیپ ٹاپ پر آؤٹ لک اوپن کیا تاکہ ای میلز دیکھ سکے۔ سینکڑوں نوٹیفیکیشنز کے درمیان اس کی نظر ایک معمولی سی ای میل پر ٹھہر گئی جس کا عنوان کسی بھی دوسرے پیغام سے بالکل مختلف تھا۔ بھیجنے والا ایک غیر مانوس پروفیشنل نام تھا، ایمبر لائٹ اسٹوڈیوز۔ کاسٹیوم ڈیزائننگ کی درخواست کے حوالے سے، ایمبر لائٹ اسٹوڈیوز، لندن۔ دل نے ایک لمحے کو دھڑکنا چھوڑ دیا، وہ ٹھٹک گئی، انگلیاں کپ پر بے حس ہو کر جم گئیں، سانس جیسے سینے میں ہی کہیں قید ہو گئی۔ اس نے عنوان کو دوبارہ پڑھا، میری کوئی درخواست لندن سے؟ میں نے تو کبھی… ایک انجانے خوف اور ناقابل یقین تجسس کے ساتھ اس نے ای میل کھولی۔ الفاظ انتہائی نپے تلے، خوش اخلاق اور پیشہ ورانہ تھے۔ محترمہ فجر معراج، ہمیں یہ لکھتے ہوئے بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کے بھیجے گئے پورٹ فولیو نے ہماری ٹیم کو بے حد متاثر کیا ہے۔ آپ کی تخلیقی انفرادیت، کہانی بیان کرنے کے لیے کپڑے کی تہوں کا استعمال اور بناوٹ کا امتزاج ہمارے لیے نہایت تر و تازہ اور متاثر کن ہے۔ ایمبر لائٹ اسٹوڈیوز اپنے آنے والی تاریخی فینٹیسی فیچر فلم کے لیے کاسٹیوم ڈائریکشن کے سلسلے میں آپ سے بات کرنا چاہے گی۔ ہم آپ کو ایک آن لائن میٹنگ کے لیے مدعو کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس پروجیکٹ پر مزید گفتگو کی جا سکے۔ ہم جلد آپ سے بات کرنے کے منتظر ہیں۔ مخلص، ایلیسن جینکنز، ہیڈ آف پروڈکشن، ایمبر لائٹ اسٹوڈیوز۔ میل ختم ہو گئی، اس کا وجود اندر تک کانپ گیا۔ چائے کا کپ کا میز پر رکھا جا چکا تھا مگر اسے یاد بھی نہیں تھا۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر ساکت بیٹھ گئی۔ چند لمحے ایسے گزرے جیسے اس نے دنیا کا ہر شور اپنے کانوں سے بند کر دیا ہو۔ کیا یہ سچ تھا؟ مگر اس نے تو کسی فلم کی وارڈروب کے لیے اپلائی نہیں کیا تھا۔ کیا کوئی اس کے ساتھ مذاق کر رہا تھا؟ سر گھوم گیا۔ پھر جیسے اندر کوئی بجھا ہوا بلب پوری طاقت سے پھٹ گیا ہو، ایک ہی نام اس کی زبان پر آیا، ایک سرگوشی کی صورت میں، ولی۔ اس کی نظریں بے اختیار سامنے دیوار پر لگے پروجیکٹ رانیہ کے کولاج پر جم گئیں۔ یہ اس کا وہ پروجیکٹ تھا جسے اس نے کسی کے لیے نہیں، صرف اپنی روح کی تسکین کے لیے بنایا تھا۔ اسے وہ دن یاد آیا جب اس کی تیاریوں کے دوران ولی نے اس کے خاکوں کی بڑی تفصیل سے تصویریں کھینچی تھیں۔ اس کی انگلیاں ایک ایک ٹانگ کے ایک ایک دھاگے پر رکی تھیں، وہ ہر چیز پر گہری نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس نے ہی پروجیکٹ رانیہ سے اس کا بالکل مختلف پورٹ فولیو تیار کیا تھا۔ اس نے بھیجا تھا، اس نے چھپ کر میرا کام دنیا کے سب سے بڑے خواب کے دروازے پر پہنچا دیا اور مجھے بتایا تک نہیں۔ اس کی آنکھوں میں نمی کی ایک پتلی سی تہ چمکنے لگی، مگر وہ آنسو نہیں تھے، وہ حیرت، ہلکی سی خفگی، بے یقینی اور ایک ایسی گہری خوشی کا امتزاج تھے جسے وہ نام نہیں دے پا رہی تھی۔ کبھی کبھی کچھ لوگ ہمارے لیے وہ دعا بن جاتے ہیں جو ہم خود اپنے لیے مانگنا بھول جاتے ہیں۔ ولی اس کی وہ دعا بن گیا تھا جسے وہ خود کے لیے مانگنا بھول گئی تھی۔ دفتر کا دروازہ ہولے سے کھلا، ولی اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر وہی پرسکون مسکراہٹ تھی جو فجر کے لیے اس کے چہرے کا حصہ بن چکی تھی۔ وہ فجر کو ساکت دیکھ کر رک گیا، فجر کی نم آنکھیں سیدھا اس پر جم گئیں۔ تم نے بھیجا تھا؟ اس کی آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ تم نے بنا بتائے؟ وہ بول بھی نہیں پا رہی تھی، وہ مشکل کھڑی ہوئی، لیپ ٹاپ کی اسکرین اس کی جانب کی۔ ولی نے ایک نظر اسکرین کو دیکھا، پھر اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ میں نے صرف تمہارا فن دنیا کو دکھایا ہے، تمہیں وہاں ہونا چاہیے جہاں لباس صرف کپڑے نہیں، تاریخ ہوتے ہیں۔ مگر میں کیسے؟ اس نے پاکستان کی کئی فلموں کی وارڈروب کی تھی، مگر پھر بھی اسے جیسے خواب لگ رہا تھا۔ وہ رکا اور پھر بولا، جب ماہین خان بین الاقوامی سیریز کے لیے کرداروں کو زندہ کر سکتی ہیں، جب شہریار حسن کا کام دنیا بھر میں سراہا جا سکتا ہے، تو فجر معراج کیوں نہیں؟ تمہارا فن ان سے کم نہیں، بس اسے صحیح آنکھ کی تلاش تھی۔ وہ خاموش رہی، ولی کا چہرہ آنکھوں میں آئی نمی کی وجہ سے دھندلا سا لگ رہا تھا۔ پھر ایک ادھورا سا کانپتا ہوا جملہ اس کے لبوں سے پھسلا، کیا میں واقعی وہاں تک پہنچ سکتی ہوں؟ وہ اس کے بالکل قریب آیا اور اس کے ہاتھ تھام لیے۔ جانم، تم پہلے ہی وہاں ہو، دنیا کو بتانے کے لیے میں ہوں نا۔
3 دن بعد منار فیشن کا دفتر ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ روم کا منظر پیش کر رہا تھا۔ یہ کوئی عارضی تبدیلی نہیں لگ رہی تھی، بلکہ ہر چیز کو سوچ سمجھ کر ترتیب دیا گیا تھا۔ دیوار کے ساتھ لگے مین کوئنس پر موجود ادھورے ملبوسات اب بے ترتیب نہیں بلکہ فن پاروں کی طرح استیدا تھے، جیسے وہ فجر کی تخلیقی صلاحیتوں کی گواہی دے رہے ہوں۔ سامنے دیوار پر ایک بڑی اسکرین نظر آ رہی تھی۔ ولی نے آخری بار پروجیکٹر کا زاویہ اور روشنی کو پرکھا، پھر فجر کے کندھے پر ہلکا سا ہاتھ رکھ کر پیچھے کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کا کام ختم ہو چکا تھا، اب یہ فجر کا میدان تھا۔ فجر نے ایک سادہ مگر بیحد خوبصورت لباس زیبتن کیا ہوا تھا۔ یہ لباس اس کے اعتماد اور پیشہ ورانہ رویے کا آغاز تھا۔ اس کے بال صفائی سے ایک جوڑے میں بندھے تھے اور اس کا چہرہ پرسکون تھا، مگر اس کے دل کی دھڑکن اس طوفان کا پتہ دے رہی تھی جو ایک بڑے موقع سے پہلے ہر فنکار کے اندر برپا ہوتا ہے۔ وقت پر اسکرین روشن ہوئی اور 2 چہرے نمودار ہوئے۔ ایک طرف فلم کے تجربہ کار ڈائریکٹر مسٹر ایلیسٹیر فینچ تھے، جن کی پرکھتی ہوئی آنکھیں کسی بھی فنکار کی روح تک جھانکنے کی صلاحیت رکھتی تھیں۔ دوسری طرف ہیڈ آف پروڈکشن ایلیسن جینکنز تھیں، جن کے چہرے پر پیشہ ورانہ گرم جوشی تھی۔ ایلیسن نے مسکراہٹ کے ساتھ گفتگو کا آغاز کیا اور فجر سے ملنے پر اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ فجر نے اسی پیشہ ورانہ انداز میں صاف اور پر اعتماد لہجے میں ان کا شکریہ ادا کیا اور اس موقع کو اپنے لیے ایک اعزاز قرار دیا۔ اس کی آواز میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی، البتہ ولی یوں پرسکون بیٹھا تھا جیسے اس کا روز کا کام ہو۔ اس کے اپنے گھر میں 1 عدد پروڈیوسر اور 1 عدد ڈائریکٹر رہتا تھا۔ مسٹر فینچ براہ راست مدعے پر آئے۔ انہوں نے فجر کے پچھلے کام، خاص طور پر پروجیکٹ رانیہ کی تعریف کی اور بتایا کہ انہیں کپڑوں کی بناوٹ کے ذریعے کہانیاں بیان کرنے کا اس کا انداز بے حد پسند آیا ہے۔ انہوں نے اپنی فلم کا تصور بیان کیا، 17ویں صدی کی خیالی سلطنت جہاں ہر طرف شاہانہ شان و شوکت ہے اور اسی شان و شوکت کے پردے میں گہری سازشیں اور دھوکہ دہی پنپ رہی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ انہیں ایسے ملبوسات درکار ہیں جو اس دنیا کے دوغلے پن یعنی ظاہری چمک اور باطنی اندھیرے دونوں کو ایک ساتھ پیش کر سکیں۔ فجر خاموشی اور پوری توجہ سے ان کی بات سنتی رہی۔ اس کا ذہن ایک کینوس کی طرح تھا جس پر فینچ کے الفاظ رنگ بھر رہے تھے۔ جب ڈائریکٹر نے اپنی بات مکمل کی تو فجر نے ایک لمحے کا توقف کیا، اپنی سوچ کو ترتیب دیا اور پھر بات شروع کی۔ میں آپ کے ویژن کو پوری طرح سمجھتی ہوں۔ میرے نزدیک لباس صرف ایک کردار کو نہیں بلکہ اس کی پوری دنیا کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ اس کی طاقت بھی ہے اور کمزوری بھی۔ اس کے جواب میں موجود گہرائی نے مسٹر فینچ کو متاثر کیا تھا۔ انہوں نے آگے جھکتے ہوئے وہ سوال پوچھا جو اس میٹنگ کا اصل امتحان تھا۔ انہوں نے ایسی ملکہ کے کردار کا تصور پیش کیا جو عوام میں بے حد طاقتور، باوقار اور قابل احترام ہے، لیکن اپنی ذاتی زندگی میں وہم اور گہرے خوف کا شکار ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ فجر اپنے ڈیزائن کے ذریعے بغیر کسی لفظ کا سہارا لیے اس کردار کی ان 2 متضاد حالتوں کو کیسے ظاہر کرے گی۔ یہ سوال فجر کے لیے ایک چیلنج نہیں بلکہ ایک دعوت تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک ابھری۔ ملکہ جب عوام کے سامنے ہوگی، اس نے وضاحت شروع کی، تو اس کا لباس اس کی ذرہ ہوگا۔ میں بھاری اور شاہانہ کپڑے جیسے گہرا مخمل اور قیمتی بروکیڈ استعمال کروں گی۔ ان پر سونے اور چاندی کے دھاگوں سے مضبوط جیومیٹریکل اور نوکیلے نمونے کڑے ہوں گے جو اس کی طاقت، اصولوں اور ہر چیز پر اس کے کنٹرول کو ظاہر کریں گی۔ لباس کی ساخت سخت ہوگی تاکہ اس کے جسم اور لوگوں کی نظروں کے درمیان ایک واضح فاصلہ قائم رہے۔ وہ ایک لمحے کو رکی جیسے خود اس ملکہ کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ رہی ہو۔ لیکن جب وہ اکیلی ہوگی اپنے ذاتی کمروں میں تو یہی لباس اس کی قید بن جائے گا۔ وہاں میں تمام بھاری پن ختم کر دوں گی۔ میں ہلکے اور نازک کپڑے جیسے ریشم اور شیفون کا انتخاب کروں گی جن کے رنگ مدھم اور دھندلے ہوں گے۔ ان پر کوئی واضح نمونہ نہیں ہوگا بلکہ کپڑے کی بناوٹ میں ہی ایک بے ترتیبی اور الجھن ہوگی، جیسے بکھرے ہوئے دھاگے یا ادھوری سلائی۔ یہ اس کی اندرونی خوف اور بے یقینی اور ٹوٹ پھوٹ کی عکاسی کرے گا۔ یہ لباس اس کی جلد سے قریب ہوگا جیسے وہ تحفظ ڈھونڈ رہی ہو، لیکن یہی قربت اس کی کمزوری کو بھی عیاں کرے گی۔ جب اس نے اپنی بات مکمل کی تو اسکرین پر گہری خاموشی چھا گئی۔ مسٹر فینچ اور ایلیسن ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں پیشہ ورانہ دلچسپی اب گہرے احترام اور تحسین میں بدل چکی تھی۔ یہ کسی ڈیزائنر کا نہیں بلکہ کہانی کار کا جواب تھا۔ ایلیسن نے اس خاموشی کو توڑا۔ اس نے فجر کو بتایا کہ اس کی بصیرت غیر معمولی ہے اور انہیں بالکل اسی گہرائی کی تلاش تھی۔ میٹنگ کے اختتام پر انہوں نے فجر کو باضابطہ طور پر لندن آنے کی دعوت دی تاکہ وہ ایگزیکٹو پروڈیوسرز کے سامنے اپنا مکمل کانسیپٹ بورڈ پیش کر سکے۔
انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ اس سفر کے تمام انتظامات اسٹوڈیوز کی ذمہ داری ہوں گے۔ گفتگو ختم ہوئی اور اسکرین سیاہ ہو گئی۔ کمرے میں چھائی خاموشی اب بوجھل نہیں بلکہ کامیابی کی خوشی سے سرشار تھی۔ فجر نے ایک لمبی گہری سانس خارج کی جسے اس نے نہ جانے کب سے روک رکھا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کیں اور ایک لفظ اس کے ذہن میں گونجا، لندن۔ جب اس نے آنکھیں کھولیں تو سامنے ولی کا مسکراتا ہوا چہرہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ فخر اور خوشی تھی۔ اسے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، اس کی نگاہیں ہی سب کچھ کہہ رہی تھیں۔ فجر کے لبوں پر بھی ایک پرسکون مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے میز پر رکھے اپنے ہاتھ پر ولی کا ہاتھ محسوس کیا جو اس نے اسے تھامنے کے لیے بڑھایا تھا۔ ہم لندن جا رہے ہیں، اس نے آہستہ سے مگر ایک اٹل یقین کے ساتھ پوچھا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا، یہ خواب جیسا ہے۔ جانم تم خواب دیکھو، یقین دلانے کو میں ہوں۔ یہ سفر کسی ایک کا نہیں، ان دونوں کا تھا۔ مہنگے فانوس کی روشنی میں نہایا ہوا ڈائننگ ہال، سفید سنگ مرمر کی میز، عمدہ چینی کے برتن اور چاندی کی کٹلری کے سیٹ کے بیچ 4 افراد بیٹھے تھے۔ باہر کی خاموش رات اندر کے ماحول میں عجیب سی کشیدگی لے آئی تھی، حالانکہ کھانے کی میز پر سب کچھ مکمل تھا۔ رئیس معمول کے مطابق خاموش تھا، اس کے چہرے پر آج کل وہی مخصوص لاتعلقی تھی جو اکثر ہوتی تھی۔ ولی، زرتاش اور احمد اورنگزیب بھی میز پر موجود تھے۔ ولی کا چہرہ خلاف معمول پرسکون، ہلکی سی تھکن اور گہری سوچ کے آثار لیے ہوئے تھا، البتہ وہ خوش نظر آ رہا تھا۔ زرتاش نے نوالہ لیتے ہوئے چونک کر پوچھا، خیر ہے ولی، آج تو تم بہت خوش لگ رہے ہو، چہرے سے روشنی پھوٹ رہی ہے۔ اس نے خفیف مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ جو کچھ عروضہ نے بتایا اس کے بعد وہ زرتاش کے ساتھ اپنا رویہ نہیں بدل سکتا تھا، ورنہ شک ہو جاتا۔ جب تک کچھ ثابت نہ ہو جاتا وہ ویسے ہی رہنا چاہتا تھا جیسے تھا۔ ہاں، آج منار فیشنز کے لیے ایک بڑی کامیابی کا دن تھا۔ رئیس جو خاموشی سے کانٹے سے اپنی پلیٹ میں موجود سٹیک کی تہیں کاٹ رہا تھا، اچانک ٹھٹک گیا۔ انگلیاں بے اختیار رک گئیں۔ وہ جو فجر کی طرف سے بالکل لاتعلق بنا ہوا تھا، لاتعلق رہ نہیں پایا۔ اس نے نظریں نیچے ہی رکھیں مگر کان اب پوری طرح متوجہ ہو چکے تھے۔ ویسے آج کل منار فیشنز واقعی کامیابیوں کو چھو رہا ہے۔ زرتاش نے بات کو بڑھایا، لہجہ قدرے معنی خیز تھا۔ پروجیکٹ رانیہ نے اسے آسمان کی بلندیوں کی جانب گامزن کر دیا ہے، ماضی کے لگے داغ بھی مٹنے لگے ہیں۔ احمد اورنگزیب نے ولی کی طرف نظریں مرکوز کیں، جیسے الفاظ سے زیادہ اس کی باڈی لینگویج پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ رئیس اب بھی خاموش تھا، جیسے وہاں ہو ہی نہ۔ ان کی ٹیم بہت محنتی ہے، اس نے سنبھلتے ہوئے کہا، اور وہ سب واقعی زبردست کام کر رہے ہیں۔ احمد صاحب نے بھویں چڑھائیں۔ اور اس بار کیا کامیابی ملی ہے؟ اس نے لمحہ بھر سوچا، جیسے خود کو ترتیب دے رہا ہو، پھر دھیرے دھیرے پورا قصہ سنایا۔ ایمبر لائٹ اسٹوڈیوز، لندن نے فجر کو اپنی اگلی تاریخی فلم کے لیے کاسٹیوم ڈائریکٹر کے طور پر مدعو کیا ہے۔ انہوں نے پروجیکٹ رانیہ سے متاثر ہو کر یہ فیصلہ کیا ہے۔ ڈائننگ ٹیبل پر لمحہ بھر کو مکمل خاموشی چھا گئی، صرف دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دی۔ رئیس کی نگاہ اب پلیٹ سے اٹھ چکی تھی، سیدھی ولی پر جم گئی، ایک گہری، سخت اور کسی انجانے سوال سے بھری نگاہ۔ کیا وہ اکیلی لندن جائے گی؟ اس کی آواز میں ضبط کی تہیں تھیں، مگر اندر ایک انجانی بے چینی تھی جو پہلی بار لفظوں کا روپ دھار رہی تھی۔ ولی نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر نپے تلے انداز میں جواب دیا، نہیں، میں اس کا پی اے ہوں، میں تو ساتھ جاؤں گا۔ یہ کہتی ہوئی اس کی آواز میں تھوڑا سا تذبذب ضرور تھا، اگر اس نے جانے سے منع کر دیا، ویسے آج تک روکا نہیں تھا۔ احمد صاحب نے اس کے پی اے کہنے پر گلا کھنکارا، جبکہ ولی نے بمشکل اپنا سرخ ہوتا چہرہ چھپایا۔ وہ جانتا تھا انہوں نے جان بوجھ کر ایسا کیا تھا، مگر رئیس کے چہرے پر پہلی بار ایک واضح نرمی سی ابھری، جیسے وہ خود سے کہہ رہا ہو، کم از کم وہ اکیلی نہیں جا رہی۔ اس کی کمر سیدھی ہوئی، اعصاب کی کچھ گرہیں ڈھیلی پڑ گئیں۔ تو تم اب صرف پی اے کی پوزیشن پر خوش ہو؟ زرتاش کی آنکھوں میں شرارت تھی، وہ خفیف سا ہنس دیا۔ جہاں موقع اور خواب ایک ساتھ جائیں، وہاں پوزیشنز معنی نہیں رکھتی۔ رئیس کے ہونٹوں پر ایک سایہ، شاید مسکراہٹ کا، شاید طنز کا۔ اور اگر وہ وہاں کامیاب ہو گئی؟ رئیس کی آواز اب کچھ اور گہری تھی، جیسے اس نے خود کو تیار کر لیا ہو۔ ولی نے ایک پل ٹھہر کر آنکھوں میں اٹل یقین کے ساتھ کہا، تو وہ اسی جگہ پہنچے گی جہاں اس کا حق بنتا ہے۔ رئیس نے کچھ دیر اسے دیکھتے ہوئے سر ہلایا۔ بس خیال رکھنا، لندن کے خوابوں میں اکثر تنہائیاں بھی چھپی ہوتی ہیں۔ احمد صاحب نے یہ کہتے ہی نظریں جھکا لیں۔
رئیس کے چہرے پر اب بھی ایک ان کہی لہر باقی تھی، جیسے وہ ہر جملے کے پیچھے کسی اور ہی بات کی گونج سن رہا ہو۔ اس نے کانٹے سے پلیٹ میں ایک آخری ٹکڑا کاٹا، پھر اٹھ کر چپ چاپ ہال سے باہر نکل گیا۔ ان کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ اتنے سائلنٹ کب سے ہو گئے؟ وہ اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ زرتاش نے ولی کو دیکھا اور سر جھٹکا۔ تمہارے پاس دل بھی ہے، زبان بھی، مگر رئیس کے پاس صرف دیواریں ہیں۔ ولی خاموش رہا، چہرے پر ہلکی سی الجھن تھی۔ ہال میں دوبارہ صرف چاندی کی کٹلری کی آواز سنائی دی۔ رات کی ہوا میں خنکی گھلی تھی، پورے شہر کی روشنیاں نیچے چھوٹے ستاروں کی مانند ٹمٹما رہی تھیں۔ آسمان پر چاند کسی گواہ کی طرح چپ چاپ دیکھ رہا تھا۔ سوئمنگ پول کے کنارے ماربل کے فرش پر 2 کرسیاں تھیں، ایک پر رئیس بیٹھا تھا، دوسری پر مراد۔ پانی خاموش تھا، بالکل رئیس کی طرح، مگر اس کے اندر جیسے کوئی طوفان آہستہ آہستہ سانس لے رہا ہو۔ مراد نے کافی کا سپ لیتے ہوئے اسے دیکھا، چہرے پر معمول کی شوخی مگر آنکھوں میں چبھتا ہوا سوال۔ ویسے تم بھی عجیب ہو رئیس، تمہیں اس بات سے اطمینان ہے کہ وہ ولی کے ساتھ جا رہی ہے، بجائے اس کے کہ تم پریشان ہو کہ وہ ایک غیر مرد کے ساتھ جا رہی ہے۔ رئیس نے آنکھیں بند کیں، جیسے لمحے بھر کو خود سے آنکھیں چرائی ہوں، پھر آہستگی سے آنکھیں کھولیں، چہرے پر ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ تمہیں میں 25 سال کا لڑکا لگتا ہوں مراد، جو ایک ٹپیکل مجنوں کی طرح اس لڑکی کے پیچھے پڑ جائے گا جسے وہ پسند کرتا ہے۔ مراد نے کندھے اچکائے لیکن باز نہ آیا۔ محبت تو محبت ہوتی ہے، جس میں جلن نہ ہو، وہ کیسی؟ پھر تم مان لو میں اس سے محبت نہیں کرتا۔ اس نے ہونٹ سختی سے آپس میں پیوست کر لیے۔ وہ سب کچھ جو اندر گونج رہا تھا ضبط کی مضبوط دیواروں میں قید تھا۔ جب اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ خود کو رسوا نہیں کر سکتا تو بس کہہ دیا تھا۔ وہ ولی کے ساتھ جا رہی ہے، کم از کم مجھے یہ اطمینان ہے۔ مراد نے گہری سانس لی، لہجے میں استہزاء درایا۔ خود کو دھوکہ دینے سے کچھ نہیں بدلنے والا۔ رئیس کی مٹھیاں بھینچ گئیں، آواز بھاری تھی مگر زخمی نہیں، غرور سے لپٹی ہوئی۔ تو کیا کروں؟ بتا دو، کیسے اپنے مقام سے گر جاؤں؟ کس طرح ایک عورت کے پیچھے چیخوں، گڑ گڑاؤں؟ مراد لمحے بھر کو خاموش ہو گیا۔ چاند کی روشنی میں رئیس کا چہرہ کچھ اور سنجیدہ لگنے لگا تھا۔ پھر آہستہ سے پوچھا، اگر فجر کو ولی سے محبت ہو گئی تو؟ رئیس کے چہرے پر جیسے کوئی سایہ سا گزرا، وہ ساکت ہو گیا۔ چند لمحے تک کوئی آواز نہیں آئی۔ سوئمنگ پول کے کنارے پانی کی سطح پر چاند کی پرچھائیاں لرزنے لگیں۔ یہ، اس کی آواز بالآخر ابھری، یہ وہ سوال ہے جس کا جواب میرے پاس نہیں۔ مراد نے سرد آہ بھری۔ فجر معراج ایسی عورت نہیں جو کسی پر اتنا بھروسہ کرے جتنا وہ ولی پر کرتی ہے۔ تمہیں نظر کیوں نہیں آتا؟ مراد تپ کر بولا، میں اندھا نہیں ہوں مراد، مجھے سب نظر آ رہا ہے۔ وہ چٹخ کر بولا، مسئلہ یہ ہے میں محبت اور نفرت کے درمیان پھنس گیا ہوں۔ میرا اس سے یہ رشتہ ہے کہ مجھے اسے مارنا ہے اور میرا دل باغی ہو گیا ہے۔ مراد کہنا چاہتا تھا کہ اس کا دل شروع دن سے ہی باغی تھا، مگر وہ بولا تو آواز دھیمی اور گہری تھی۔ تو پھر جیت کس کی ہوگی، محبت کی یا نفرت کی؟ اس نے آہستہ سے آنکھیں بند کر لیں اور پھر الفاظ اس کے لبوں سے نکلے جیسے صدیوں پرانے ہوں۔ میں نے محبت کو تاج کی طرح پہنا اور نفرت کو خنجر کی طرح سنبھالا۔ پھر کچھ دیر وہ چپ رہا۔ جنگ ان دونوں میں ہے، میں نہیں جانتا کون جیتے گا۔ مراد نے کافی کا آخری سپ لیا، پھر پرسکون لہجے میں پوچھا، اور تم کہاں کھڑے ہو اس جنگ میں؟ میں نفرت اور محبت دونوں کو ایک موقع ضرور دوں گا۔ میرے جذبات اسے نفرت سے بچا رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ میری نفرت میرے جذبات سے جیت پائے گی یا نہیں۔ اور تمہارے دل کا کیا؟ مراد کو افسوس ہوا۔ رئیس نے گہری سانس لی، چہرہ بالکل پرسکون تھا، آنکھیں چمک رہی تھیں مگر اندر ایک دنیا جل رہی تھی۔ میں رئیس اورنگزیب ہوں، میں ایک عورت کی وجہ سے خود کو رسوا نہیں کر سکتا۔ سوئمنگ پول کے پانی میں چاند کا عکس لرزنے لگا، فضا میں خاموشی پھیل گئی، لیکن اندر کچھ بہت گہرا، بہت پرانا، بہت کمزور ہو کر بھی ابھی تک زندہ تھا۔ دن کا وقت تھا اور منار فیشنز کا اسٹوڈیو کسی فعال شہد کی مکھیوں کے چھتے کی مانند گونج رہا تھا۔ رنگوں کی کہکشاں ہر طرف بکھری تھی، ڈیزائنرز کی بھاگ دوڑ، درزیوں کی مشینوں کی مسلسل ٹک ٹک اور ماڈلز کی آمد و رفتیں اس جگہ کو ایک نئی زندگی بخش دی تھی۔
فجر اپنے دفتر میں بیٹھی تھی، میز پر ڈیزائنز اور فیبرک کے نمونے سلیقے سے رکھے تھے۔ اسی وقت دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور فلک مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر فخر اور محبت کے ملے جلے تاثرات تھے۔ اس کے پیچھے فخر بھی تھا جو نہ چاہتے ہوئے بھی ساتھ چلا آیا تھا۔ وہ اپنی بہن کو اکیلے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میں تم سے ملے بغیر جام شروع نہیں جانا چاہتی تھی، اس نے آگے بڑھ کر فجر کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں سچی خوشی تھی۔ مجھے تم پر بہت فخر ہے فجی، لندن جا رہی ہو، وہ بھی اتنے بڑے پروجیکٹ کے لیے۔ تمہاری کامیابی میری کامیابی ہے۔ فجر خوش دلی سے مسکرا دی۔ وہ دونوں اب باتیں کر رہی تھیں جبکہ فخر صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس دوران فجر کی نظر اس پر پڑی۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے اپنے مہنگے فون میں مصروف تھا، مگر اس کے چہرے پر بیزاری اور ہونٹوں پر ایک ناگواری کی شکن واضح تھی جسے وہ چھپانے کی کوشش بھی نہیں کر رہا تھا۔ وہ کب سے ان کی باتوں پر برا سموع بنائے جا رہا تھا۔ فجر نے محسوس کیا اور اس کی نظروں سے کچھ بھی چھپا نہیں تھا۔ خیریت تو ہے؟ آپ کچھ زیادہ خوش نظر نہیں آ رہے میری کامیابی سے؟ پھر ایک لمحے کو رک کر مزید چوٹ کی۔ اب یہ مت کہہ دینا کہ آپ کی خاندان کی عورتیں لندن نہیں جاتیں۔ فخر نے فون سے نظریں ہٹائیں اور اس کی طرف دیکھا۔ ایک لمحے کو اس کے چہرے پر غصہ آیا، مگر پھر اس نے ایک مصنوعی مسکراہٹ سجائی۔ نہیں، ایسی بات بالکل نہیں، بلکہ میں تو خوش ہوں کہ تم یہ سب کر رہی ہو، محنت کر کے اپنا نام بنا رہی ہو۔ اس نے جملہ ادھورا چھوڑا، پھر ذہن میں بجھا تیر چلایا۔ آج کل کی عورتوں کی طرح گولڈ ڈگر تو نہیں ہونا؟ لفظ گولڈ ڈگر پر فجر کے چہرے پر ایک استہزائیہ مسکراہٹ ابھری۔ گولڈ ڈگر؟ اس نے لفظ چبایا۔ عورتوں کی وراثتیں تک تو مرد ڈکار جاتے ہیں، اور گولڈ ڈگر عورتیں؟ واہ! اس نے ایک بار پھر طنزیہ نظروں سے فخر کو دیکھا۔ ویسے عجیب ہے، عورت اپنی محنت سے آسمان بھی چھو لے تو اسے کردار کی سند آپ لوگوں سے لینی پڑتی ہے۔ تعصب سے سر جھٹکا۔ اس کا طنز کسی تیز دھار نشتر کی طرح چبھا۔ فخر کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی کھوکھلی دلیل پیش کرتا یا غصے کا اظہار کرتا، کمرے کے دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ میڈم، میٹنگ کے لیے آپ کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اس ایک جملے نے ماحول کی ساری کشیدگی کو جیسے کاٹ کر رکھ دیا۔ فجر نے اس بات میں سر ہلایا۔ گفتگو وہیں دم توڑ گئی، مگر اس کے کہے ہوئے الفاظ کمرے کی ہوا میں معلق رہ گئے، جو فخر کے غرور پر ایک گہرے زخم کی طرح ثبت ہوئے۔ وہ اپنا بدلہ بعد میں لے گا، پہلو بدلتے ہوئے اس نے سوچ لیا۔ ویسے میں نے بھی ایک پوسٹ دیکھی تھی، تمہاری کتابوں کے خلاف تنظیم چل رہی ہے، تم پر کاپی کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، لوگ بلا وجہ تمہاری تذلیل کر رہے ہیں، تم لیگل ایکشن کیوں نہیں لیتی ہو؟ اس نے میز کا دراز کھولتے ہوئے کہا۔ پروجیکٹ رانیہ کا حصہ ہونے کے بعد بھی اگر کوئی مجھ پر الزام لگائے، میرے لکھے ہوئے کو کاپی یا فضول کہے تو پھر میں توفی کر سکتی ہوں۔ ویسے بھی یہ الزام دنیا کے ہر کونے کے مصنف پر لگتے آئے ہیں۔ اس نے سکون سے جواب دیا۔ لیو ٹالسٹائی کی کتاب جنگ اور امن پر بھی کاپی اور انسپریشن کا ٹھپا لگا ہے، تو پھر ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ اس نے تفصیل سے جواب دیا۔ اور مصنفین پبلک فگر ہوتے ہیں، ان پر تنقید کے ساتھ ساتھ تضحیک بھی چلتی ہے۔ اپنی قدر و قیمت پر کوئی سمجھوتا مت کرو۔ وہ دراز سے کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ قیمتی ہو کر مفت کا ہو جانا درویشی ہے۔ فلک کے اندر کی مصنفہ جاگ اٹھی۔ ہر کوئی ہمارا مفت ورژن ڈیزرو نہیں کرتا۔ بالآخر اسے مل گئی۔ ٹیشو میں لپٹی ہوئی نرش ریستوران کی وہ چھری جو اس نے فروا کے سامنے اٹھائی تھی، وہ اس نے فلک کے سامنے رکھی۔ اپنے بیگ میں رکھو، کچھ ایسا ویسا ہو تو استعمال کرنا، باقی میں دیکھ لوں گی۔ وہ قدرے سکون سے بولی۔ فلک حیرانی سے ہنسی۔ تم میری بہن کو کیا سکھا رہی ہو؟ اس بار وہ چپ نہیں رہ پایا۔ جو تمہیں سکھانا چاہیے تھا، وہ اسی کے انداز میں بولی، جبکہ فلک نے چھری اٹھا لی۔ ٹھیک ہے، میں یہ رکھ رہی ہوں، تم لوگ بحث بند کرو۔ وہ پیس میکر بن چکی تھی، بحث وہیں دم توڑ گئی۔ رات اپنے گہرے سیاہ پروں کو شہر پر پھیلا چکی تھی۔ وہ اپنے وسیع و عریض بیڈ روم کے خاموش ٹھنڈے ماحول میں کھڑا تھا۔ ابھی شاور لینے کے بعد اس نے ایک ڈھیلے ڈھالے سیاہ ٹراؤزر اور سفید ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ بال ہلکے گیلے تھے جن میں وہ بے دلی سے انگلیاں پھیر رہا تھا، جبکہ اس کی نظریں آئینے میں اپنے ہی عکس پر جمی تھیں۔ ایک ایسا عکس جو باہر سے پرسکون مگر اندر سے ایک نہ ختم ہونے والی جنگ میں مبتلا تھا۔ اس کے شاہانہ بیڈ پر میک بک پرو کھلا ہوا تھا اور ساتھ ہی اس کا فون بے حسی سے پڑا تھا۔ فجر کی کئی کالیں اس کی اسکرین پر نظر انداز کی جا چکی تھیں۔ فون ایک بار پھر سے بجا، مگر اس بار اسکرین پر ایک انجانا نمبر جگمگا رہا تھا۔ یہ ایک ویڈیو کال تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے بھی مسترد کرتا، کال خود بخود اس کے لیپ ٹاپ پر منتقل ہو گئی اور ایک مانوس چہرہ اسکرین پر ابھرا۔ ہیلو بگ بی،
یہ کیسی کھنکتی ہوئی شرارت بھری آواز تھی کہ رئیس جو ڈریسنگ ٹیبل سے اپنی پرفیوم کی بوتل رکھ رہا تھا جھٹکے سے پلٹا۔ کرسٹل کی منقش بوتل اس کے ہاتھ میں ہی رہ گئی۔ وہ لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھی تھی، اس کی ہیزل آنکھوں میں سے تاروں جیسی چمک تھی اور چہرے پر وہ مسکراہٹ جو رئیس کے ہر دفاع کو تہس نہس کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ وہ ولی کی طرح اسے بگ بی کہنے لگی تھی۔ اسے بگ بی کہنا بہت اچھا لگتا تھا۔ میری کال کیوں نہیں اٹھا رہے آپ؟ مجھے مجبوراً دوسرے نمبر سے فون کرنا پڑا۔ اب بندہ اتنا بھی مصروف نہ ہو کہ فجر معراج کا دوسرا نمبر تک محفوظ نہ کر سکے۔ اور تمہیں مجھے کال کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی آواز سپاٹ اور سرد تھی، جیسے وہ اس غیر متوقع مداخلت سے سخت ناخوش ہو۔ آف کورس، آپ کو دیکھنے کے لیے، اس نے آنکھیں چھوٹی کیے شرارت سے کہا۔ رئیس نے گہری سانس بھری اور ہاتھ میں پکڑی بوتل واپس اس کی جگہ پر رکھی۔ فجر کی تیز نظروں نے بوتل کو دیکھ لیا تھا۔ ویسے یہ کلائیو کرسچن نمبر 1 امپیریل میجسٹی ہے نا؟ اس نے اسکرین کے قریب ہو کر پوچھا۔ میں نے سنا یہ دنیا کی مہنگی ترین خوشبوؤں میں سے ایک ہے، جس کی بوتل کے ڈھکن پر ایک اصلی ہیرا جڑا ہوتا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ اس کے سوال میں تجسس ہی تجسس تھا، جیسے 14 سال کی عمر میں وہ اس سے اس کی سلطنت کے بارے میں جان لینا چاہتی تھی۔ ہاں وہی ہے، اس نے مختصر بے تاثر جواب دیا، جیسے یہ کوئی معمولی سی بات ہو۔ فجر کو اب سمجھ آیا تھا اس سے پہلے اس کی خوشبو کیسے پہنچ جاتی تھی۔ یہ تو لیمیٹڈ ایڈیشن تھا نا، صرف 10 بوتلیں بنائی گئی تھیں، آپ کو کہاں سے ملا؟ وہ آنکھیں پھیلائے پوچھ رہی تھی۔ نیلامی سے خریدا ہے، اس نے سکون سے جواب دیا۔ کروڑوں میں ہے نا؟ رئیس نے صرف کندھے اچکائے۔ ویسے آپ کا کمرہ بہت خوبصورت ہے، نائس۔ وہ دائیں بائیں جھانکتی ہوئے کمرے کا جائزہ لینے لگی، بس نہیں چل رہا تھا لیپ ٹاپ سے باہر نکل آتی۔ یہ بیڈ کتنے کا ہے اور وہ دیوار پر لگی پینٹنگ؟ رئیس نے کمر پر دونوں ہاتھ رکھے اور جبڑے بھینچ کر اسے دیکھا۔ وہ منار فیشنز کی مالک نہیں لگ رہی تھی، واللہ وہ یہاں ہوتی تو اسے گدی سے پکڑ کر باہر نکالتا۔ اب یہ مت پوچھ لینا کہ رئیس اورنگزیب کتنے کا ہے، وہ ضبط کے آخری سرے پر پہنچ کر طنزیہ لہجے میں بولا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو چمک ابھری، مگر اس نے اپنی مسکراہٹ کو کمال مہارت سے دبا لیا۔ آپس کی بات ہے، اس نے اسکرین کے اور قریب چہرہ لاتے ہوئے رازداری سے پوچھا۔ کیا قیمت ہے آپ کی؟ کم از کم فجر معراج افورڈ نہیں کر سکتی، اس نے اپنے ڈارک لارڈ ہونے کا پورا ثبوت دیا۔ جھوٹا انسان، ایک مسکراہٹ پر بک گیا تھا۔ فجر نے برا سا منہ بنایا۔ خیر بتاؤ فون کیوں کیا ہے؟ وہ اب اسے جان چھڑانا چاہتا تھا۔ میں لندن جا رہی ہوں۔ اس کی ہیزل آنکھوں میں دنیا جہاں کی خوشی اور فخر امڑ آیا، چہرہ بلا وجہ ہی تمتما اٹھا۔ اچھا؟ وہ ابھی بے رخی سے کہیں اور دیکھ رہا تھا۔ آپ کی مدد چاہیے۔ اب یہ مت کہنا کہ میں تمہیں اٹھا کر لندن چھوڑاؤں، میرے پنکھ نہیں ہیں۔ اس کے طنز پر فجر نے خفگی سے دیکھا۔ منحوس کے پاس پرائیویٹ جیٹ تو تھا نا، اگر پیشکش کر دیتا تو اس کا کیا چلا جاتا؟ میں ایک بہت بڑے پروجیکٹ کے لیے جا رہی ہوں، اس نے پھر سے پرجوش ہوتے ہوئے بتایا۔ تو مجھے کال کیوں کی ہے؟ وہ حیران ہوا۔ تو کیا فواد خان کو کروں؟ اس بار وہ تب گئی۔ تم کر سکتی ہو، اس نے کندھے اچکائے۔ ویسے وہ آپ کا ایج فیلو ہے نا؟ تمہیں میری ایج سے کیا obsession ہے؟ وہ چڑ گیا۔ خود ہی کہا تھا میں تم سے 17 سال بڑا ہوں، میں چلا سکتا ہوں۔ اس کی نقل اتارتے ہوئے فجر نے یاد دہانی کروائی۔ رئیس کا چہرہ سرخ پڑ گیا، اس نے بے ساختہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اگر میرے پاس آپشن ہوتا میں تب بھی رئیس اورنگزیب کو ہی کرتی۔ اس کی آنکھوں میں خفگی ابھری اور لہجے میں ایک عجیب سا مان درایا۔ اس کا جملہ ایک تیر کی طرح تھا، سیدھا، بے خطا اور ٹھیک نشانے پر لگا۔ وہ ساکت ہو گیا۔ اس پوری گفتگو میں پہلی بار اس نے نظریں اٹھا کر سیدھا اسے دیکھا۔ کھلے بال بکھرے ہوئے تھے، وہ گردن اگڑائے اس پر یوں زوم کر رہی تھی جیسے وہ دنیا کا سب سے قیمتی اور قابل بھروسہ انسان ہو۔ ایک لمحے میں رئیس کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ اس سے بے رخی برتنے کے سارے ہتھیار جیسے خود بخود گر گئے۔ اس کے اندر کی جنگ ایک لمحے کو تھم گئی۔ اچھا بتاؤ کیا ہیلپ چاہیے؟ وہ اب مکمل سنجیدہ تھا۔ لیپ ٹاپ کو بہتر زاویے پر رکھتے ہوئے وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کی آواز میں اب پہلے والی تلخی یا طنز کا شائبہ تک نہ تھا۔ فجر نے ایک گہری سانس لی۔ ایمبر لائٹ اسٹوڈیوز نے مجھے اپنی اگلی تاریخی فلم کے لیے کاسٹیوم ڈائریکٹر کے طور پر مدعو کیا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ پروجیکٹ مجھے ہر حال میں ملے۔ رئیس نے کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھا۔ اب وہ ایک بزنس ٹائکون تھا جو ایک باز صلاحیت آرٹسٹ کو بین الاقوامی میدان میں قدم رکھنے کے گر سکھا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، سنو۔ اس کی آواز میں ایک ٹھہراؤ اور ظرف نگاہی تھی۔
سب سے پہلے اپنی پرجوش طبیعت کو ایک طرف رکھ دو، وہاں وہ تمہاری قابلیت پر تمہارا انتخاب کریں گے، تمہاری خوشی پر نہیں۔ پر اعتماد رہو مگر بیتاب نہیں۔ انہیں یہ احساس دلاؤ کہ یہ تم ڈیزرو کرتی ہو، اس کی محتاج نہیں ہو۔ فجر نے اس بات میں سر ہلایا۔ دوسری بات، رئیس نے اپنی انگلی اٹھائی، یہ ایک تاریخی فلم ہے، تمہیں اس دور کو پینا ہوگا، صرف کپڑوں کی ڈیزائنز مت لے جانا بلکہ اس عہد کی روح بھی اپنے ساتھ لے جانا۔ وہاں کی سیاست، ثقافت، فن تعمیر اور لوگوں کی نفسیات پر تحقیق کرو۔ تمہارا پورٹ فولیو صرف تمہارے کام کی نمائش نہیں بلکہ تمہاری سوچ اور ویژن کی کہانی سناتا ہو۔ انہیں یہ دکھاؤ کہ تم نے پروجیکٹ رانیہ کیسے نہیں بلکہ کیوں کامیاب بنایا تھا۔ اس کی باتیں عملی اور گہری تھیں۔ فجر کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اور سب سے اہم بات، وہ لمحہ بھر کو رکا۔ ڈائریکٹر کے ویژن کو سمجھو، اس سے یہ مت پوچھو کہ اسے کیا چاہیے بلکہ یہ سمجھو کہ وہ کیسا محسوس کروانا چاہتا ہے۔ پھر اسے بتاؤ کہ تم اس کے ویژن کو کپڑوں کے ذریعے کیسے حقیقت کا روپ دے سکتی ہو۔ اپنے آئیڈیاز ان پر تھوپنا مت بلکہ ان کے آئیڈیاز کو ایک نئی بلندی دینا۔ انہیں فجر معراج ایک ڈریس ڈیزائنر نہیں چاہیے، انہیں فجر معراج ایک ویژنری چاہیے جو کپڑوں سے دنیا تخلیق کر سکے۔ فجر کی آنکھوں میں تشکر اور اعتماد کی ایک نئی لہر ابھری۔ میں ان سب باتوں کا خیال رکھوں گی۔ وہ 14 سالہ باغی فجر تھی اور وہ 31 سالہ رئیس اورنگزیب اسے نصیحتیں کرتا ہوا اور وہ اس کی نصیحتیں اپناتی ہوئی۔ اس کے جواب پر رئیس کے ہونٹوں پر ایک بہت ہی ہلکا سا، تقریباً غیر محسوس تبسم آیا جس میں تفاخر کا عنصر نمایاں تھا۔ مجھے معلوم ہے تم رکھو گی، بس خود پر بھروسہ رکھنا۔ اس ایک لمحے میں کمرے کی خاموشی میں ان دونوں کے درمیان فاصلے اور تلخیاں جیسے کہیں پیچھے رہ گئیں۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین کے ایک طرف وہ تھی اپنے خوابوں کی دہلیز پر کھڑی اور دوسری طرف وہ جو اپنی نفرت اور محبت کی جنگ کے باوجود اسے اس دہلیز کو پار کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا۔ اچھا جی، اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں اور ایک اور فجر سے جلنے کی وجہ مل گئی ہے، وہ اس کو لندن بلا رہے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اتنی کامیابیاں، کتنی کامیابیاں ہضم کروں میں؟ 1 2 3 4 5 6 7 اتنی زیادہ کامیابیاں، جیسے جیسے ایپیسوڈ کے چیپٹر گزر رہے ہیں اس کی تو کامیابیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اینی ویز جی، رئیس کے لیے دکھ لگ رہا ہے۔ رئیس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے جس بندی کی اس نے پورے خاندان کو تباہ کرنا تھا، وہ منار کی بہن ہوگی، اگر اس نے شادی کر لی کہیں تو اس کے پھر پورے خاندان کو تباہ کروں گا، اگر اس نے شادی نہیں کی تو صرف اس کو تباہ کروں گا، وہ اس نے سوچا ہوا تھا۔ پھر وہ تباہ تو نہیں کر پایا، پھر اس نے سوچا کہ تباہ نہیں کرتا، محبت کر لے تو اس کو محبت ہو گئی اس بندی سے، اور محبت بھی ہوئی ہے لیکن وہ تو پھر اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ اس کی نہیں ہے، اور وہ اب یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں رئیس اورنگزیب ہوں، میں ایک عورت کے لیے رسوا نہیں ہو سکتا۔ تو وہ بیچارے کے اپنے اندر چل رہے ہیں مسئلے، اور وہاں پر وہ فجر آ کے اپنی ادائیں دکھا رہی ہے۔ اللہ کی بندی تمہیں پتہ نہیں ہے اس کی کیا انٹینشنز ہیں، تمہارا مسیحا نہیں ہے یہ۔ اور وہ ولی کے ساتھ جا رہی ہے، اور عروضہ ولی کو پسند کرتی ہے، ولی فجر کو پسند کرتا ہے۔ اوکے، عروضہ اور رئیس دونوں کے دل ٹوٹیں گے یا پھر یہ دونوں مل کے ان کی ہڈیاں توڑیں گے پتہ نہیں کیا ہوگا، کس کی چٹنی بنے گی۔ اور منار صاحبہ پتہ نہیں اب آ کے کیا کریں گی، مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ فجر کے ساتھ بھی سنسیئر ہے۔ اور کیا ہوا ہے، اور ہاں بس ایک پارٹی ہوئی ہے، جیسا کہ ہر 2 ایپیسوڈ کے بعد ایک نئی پارٹی ہونی ہوتی ہے، وہ تو لازمی بات ہے۔ پارٹی نہیں ہوگی تو پھر ہمارے کیریکٹرز آپس میں کیسے ملیں گے؟ اور بس ٹھیک ہے، فی الحال تو کچھ نہیں کہہ سکتے جب تک کچھ دھماکہ نہیں ہوتا، سب کچھ سکون سے چل رہا ہے۔ ہاں، اب جب رئیس کو سچ پتہ چلے گا یا منار سامنے آئے گی تو ہی کچھ ہوگا، باقی تو بس وہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگلی ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات، رکھیں دعا میں یاد۔ اللہ حافظ۔